اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 15 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک جو ہے ہم 186 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں۔ آج ہم سورۃ النصر پڑھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ قرآن مجید کی یہ آخری مکمل صورت ہے جو فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں۔ تو عظیم خوشخبری ہے اس میں کہ مکہ فتح کی جو ہے وہ خبر اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم، یہ اس صورت کی خصوصیات ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ جائے، جا کے معنی ہوا ہے وہ آیا، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ لفظ اذا آ جائے تو یہ معنی بدل کے جو ہے حال کے معنی میں لے جاتا ہے یا مستقبل کے معنی مضارع میں لے جاتا ہے، یعنی جا وہ آیا، اذا جا جب وہ آ جائے۔ تو یہ جو ہے یہ یاد رکھیے گا۔ پھر ہے نصر اللہ، نصر جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے یہاں پہ۔ اس کا جب ہم باب پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ اسی طرح آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے تو ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ پھر ہوتا ہے انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر۔ یہ وہاں ہم پڑھیں گے، یہ آئے گا، یہ اسم ہوتا ہے، مصدر ہے۔ نصر اللہ یعنی مدد آئے اللہ کی، والفتح واقع معنی، اور الفتح جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے یہاں پہ۔ کیوں؟ الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس میں معرفہ ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے یہ واحد اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو نون یا نون نہیں آ رہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے یہ مذکر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اذا جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی جو ہے مضارع کا معنی یعنی حال اور مستقبل کے دیتا ہے، جیسے جاء وہ آیا، یہ ماضی کا تھا ترجمہ، لیکن جب ہم نے کہا اذا جا تو معنی بدل گئے، جب آ جائے یعنی حال کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں جو ہم اسے لے رہے ہیں۔ کیا آ جائے؟ نصر، نصر کہتے ہیں نصرت کو، مدد کو۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہر چیز ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے، یعنی دین اسلام کا جو ہے پھیلنا ہے۔ ایک لفظ ہے الفتح، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کھولنا اور جیت یا کامیابی۔ یہ ہم نے فتح کا ٹیبل کیا تھا نا، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، یہ وہی لفظ ہے، اسی سے یہ لفظ بنا ہے، اسم بنا ہے الفتح، یعنی کھولنا، جیت اور کامیابی۔ دعا ہے اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر، اپنا احتساب کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور پلان بنائیں انفرادی اور اجتماعی تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو۔ اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اپنے وقت، پیسے اور صلاحیت کو دیکھیے اور اس کے حساب سے کام کیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری مدد کر، کیا ہم نے وہ کام کیے، احتساب کریں جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، اگر نہیں کیے تو پلان بنائیے انفرادی اور اجتماعی تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے۔ اس ہفتہ اس مقام پر میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے وقت، پیسے، صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے دین کی خدمت کریں اور دوسروں کو تبلیغ کریں۔ تو آئیے اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو اگلی آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وا معنی اور، رَأَيْتَ تو دیکھے۔ اب ہم نے ماضی کے فعل میں پڑھا تھا نا، جیسے تھا فعلا، فعلو، فعلت، فعلت تو نے کیا، جعلت تو نے دیکھا۔ اسی طریقے سے جو ہے نصرتا تو نے مدد کی، رأیتا تو نے دیکھا۔ لیکن پیچھے چونکہ اذا آیا ہے اور واو کی وجہ سے یہ جڑ رہا ہے، تو اس لیے اس پہ اذا کا اثر آ گیا۔ یہ اب تو نے دیکھا نہیں بلکہ ہو گیا جب تو دیکھے، آپ دیکھیں، یعنی یہ معنی جو ہے ماضی سے مضارع میں لے رہا ہے، الناس لوگوں کو۔ اب یہاں پہ الناس جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ معرفہ ہے۔ اب اگلا سوال ہے آیا یہ واحد ہے یا جمع؟ واحد۔ یہ واحد نہیں ہے، اصل میں ہم نے پیچھے اس کی واحد جمع پڑھی تھی، انسان، انسان واحد ہے، اور ناس جو ہے اس کی جمع ہے، انسان کی جمع ناس۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ ایک مخصوص لفظ ہیں، یہ ایسے مخصوص لفظ ہیں جن پہ جو ہے جمع واو نون یا نون والا فارمولا نہیں لگتا، ان کی جمع ہٹ کے بنتی ہے، جیسے کتاب سے کتب، اسم سے اسما، اسی طرح انسان سے ناس۔ یہ اس طرح کے پیٹرن پہ بنا ہوا جمع کا لفظ ہے، تو اسے یاد کر لیجئے کہ یہ وہ واو نون یا نون والے طریقے پہ نہیں بنتی جمع، اس کی جمع ہٹ کے بنتی ہے دوسرے طریقے سے، جیسے کتاب سے کتب، اسم سے اسما، نسل سے انسان، اسی طرح انسان سے ناس۔ تو واقع معنی ہے اور رأیتا آپ دیکھیں، فعلتا، انتا، یہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، یہ تا زبر والی جو ہوتی ہے وہ سامنے والے کے لیے ہوتی ہے، تو تم، یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں تو اس لیے احتراماً ہم جو تو یا تم کہنے کی وجہ آپ کہیں گے کہ آپ دیکھیں۔ کیا دیکھیں آپ؟ وا جب اذا رأیتا، یعنی وہ جو پیچھے اذا تھا نا وہ واو کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی معنی میں شامل ہو گیا، آپ دیکھیں۔ رأیتا کا ترجمہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ یہ ماضی سے مضارع میں آ گیا۔ انسان یہ دیکھیں یہ واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ناس۔ ناس جو ہے یہ اس کی جمع ہے، انسان کی جمع ناس۔ تو الناس یعنی لوگ، لوگ سے مراد ہے ایک سے زیادہ لوگ، اس سے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون، ہاں جی یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اب تو ہم نے فعل پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جی، کون بتائے؟ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ کیا چیز آپ کو اس میں نظر آئی جس سے پتہ چلا یہ فعل ہے؟ علامت مضارع نظر آئی۔ ہم نے پڑھا تھا 4 چیزیں ہیں مضارع کی جو علامت کے طور پر کسی لفظ سے پہلے آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ یا، تا، حمزہ اور نون۔ چونکہ ابھی ہم مضارع کے جو ہے افعال بنا چکے ہیں تو اس لیے ابھی ہمیں ان چاروں علامتوں کا، یہاں پہ دیکھیے یا آیا ہے، یا جو ہے جمع کی علامت ہے، اور آگے جو ہے واو نون جو ہے، سوری یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، واو نون جمع، ان دونوں کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا بن جاتا ہے؟ دال خالہ، داخلہ، یہ اس کا اصل ماضی ہے داخلہ، تو یہ اس سے نکلا ہے داخلہ، داخل ہونا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے۔ اور فعل میں بھی کیا ہے؟ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، ان کی جگہ پہ آ رہا ہے، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، یعنی وہ داخل ہو رہے ہیں، کون؟ فی میں، دین، دین اللہ، اللہ یعنی اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کون؟ لوگ، الناس۔ کیسے؟ افواج، افواجن، زبر بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے اور جمع ہے، فوج اس کی واحد ہوتا ہے، افواج جمع لفظ ہوتا ہے، تو فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبائل در قبائل، یعنی گروہ کے گروہ لوگ۔ دخول کے معنی ہوتا ہے اندر آنا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خروج، بہر جانا۔
تو دین کے دو معنی تھے، ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے دین اسلام یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہ دو معنی یاد رکھیے. دین کے کیا دو معنی ہیں؟ ایک بدلہ یعنی مالک یوم الدین سے یاد رکھیں، بدلے کا دن. اور دوسرا دین کے معنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ یعنی دین اسلام. تو عیسائیت کے اندر جو ہے پرستش عبادت کو انہوں نے اپنی تجارت، معیشت اور سیاست سے علیحدہ کر دیا. وہ کہتے ہیں سیاست معیشت کا جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو دین ہے یہ چرچ کا کام ہے، یہ جو ہے پادریوں کا کام ہے، یہ ننوں کا کام ہے. تو لہٰذا جس نے عبادت کرنی ہے وہاں جائے اور کرے. اس کا ہمارے جو ہے تجارت سے، معیشت سے، قانون سے، سیاست سے کوئی تعلق. کمیونزم اس کے الٹ ہے. وہ کہتا ہے جی دین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پرستش عبادت کوئی نہیں ہے، بلکہ جو کرنی اپنے گھروں میں کریں یا اپنے طور پر کریں، کوئی اس کی مرکزی جگہ نہیں ہوگی. ہاں اہم چیز کیا؟ تجارت، معیشت، سیاست ہے. اسلام وہ واحد دین ہے جو کہتا ہے نہیں، عبادت بھی اور تجارت، معیشت، سیاست یہ اکٹھی ہوں گی، آپ انہیں علیحدہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ہر شخص کا کام ہے کہ وہ دین کو سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی کے یہ تمام معاملات جو تجارت، معیشت اور سیاست کے ان کو چلائے. اسلام یہ کہتا ہے. تو ان تینوں میں یہ فرق ہے. تو فوج جو ہے واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ افواج. فوج کی جمع افواج. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا اسباق ملتے ہیں. نتیجہ فتح و نصرت کا دین میں دخول. یعنی یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے دین میں جوب در جوب، فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو کیا ہے آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح، حمد بیان کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے؟ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اسلام کا کام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. معلم اس کو دہرا لیجیے اپنی جگہ، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہوئے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اگلا حصہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ، فا کو علیحدہ کر دیے. پس سبح بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا. بی حمدی، بی کو علیحدہ کر دیں ساتھ، اور حمد کے یعنی تعریف کے. ربی کا، ربی یہ جو ہے رب ہے، کا آپ کا یعنی آپ کے رب کی. واستغفرو، اس کے جو ہے ٹکڑے کیجئے. ہاں جی، واستغفرو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے ہیں. وا، استغفر اور ہو. وا کے معنی اور، استغفر بخشش مانگے، ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت مانگے. آئیے دیکھتے ہیں فا کے معنی پس، سب کے معنی ہے پاکیزی بیان کیجئے. فسب کا مطلب ہے پس پاکیزی بیان کیجئے. سبا جو ہے یہ ہم اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ. اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ، ہم کے معنی ہوتا ہے تعریف. تو بی ہم کا مطلب ہے تعریف کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے تسبیح. حمد وہ ہے جس میں اللہ کی خوبیوں کا بیان کیا جاتا ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں الرحمن، یہ کیا ہے؟ حمد ہے. الرحیم، یہ حمد ہے. کیوں؟ اللہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شدت سے مہربان ہے، وہ جو ہے مسلسل یا جو ہے مستقل جو ہے کیا ہے رحم کرنے والی. یہ کیا ہے؟ پازیٹیو اسپیکٹ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں. تسبیح کیا ہوتا ہے؟ نقاص کی نفی، یعنی اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ جو ہے احد ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسے تسبیح کہتے ہیں. جیسے کہیں گے اللہ جو ہے وہ، اللہ کو نیند نہیں آتی، تو یہ نہ آنا، نیند کا نہ آنا کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے. نوم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. تسبیح کے اندر جو ہے نقائص، نقص کی نفی کی جاتی ہے کہ اللہ جو ہے اولاد سے پاک ہے، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ جو ہے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے. تو یہ جو ایسے الفاظ ہیں یہ تسبیح ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ.
ربی کا 2 ٹکڑے ہیں، رب اور کان، یعنی تیرا رب کون؟ ذرے ذرے کی پال پل پرورش کرنے والا وہ رب ہے۔ واستغفر، یہ دیکھیے 3 ٹکڑے ہو گئے، وا میں نے اور استغفر بخشش طلب کیجیے، ہو اس سے، واستغفر ہو کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3، یہ یاد رکھیے گا۔ اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سب جو ہے یہ اسی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس حصے سے ہمیں یہ اسباق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا، اور وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات۔ اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے، غرض اس کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ 99 یعنی 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت اور قابل تعریف اور مکمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو یا تو وہ کیا ہے، سبحان اللہ کی نفی ہو، تو سچی تعریف اور شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار کریں، اس حصے سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں۔ تو اسے ایک بار دوہرا لیجئے تصور احساس اور دعا کے ساتھ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ آخری حصہ ہے سورت کا، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اِنَّهُ، 2 حصے ہیں، اِنَّا معنی بے شک، وہ کون؟ اللہ، کانا ہے توابا، بڑا توبہ کرنے کا۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ آ گیا، اسے دیکھ لیجئے، کانا کے معنی ہوتا ہے تھا، کانا ماضی کا صیغہ ہے، اس کے معنی تھا، لیکن یہاں ہم جو ہے کانا کا ترجمہ ہے کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کا ترجمہ ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہاں تو تھا آنا چاہیے تھا۔ جی یہ اللہ کے لیے کانا جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ 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 رہے گا، اور ہر وقت ہے، اس کے لیے ماضی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تھا، اللہ پہلے بھی ہے، تھا ہے، آج بھی ہے، اور ہمیشہ ہے ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی صیغہ استعمال ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے، تو اس کا ترجمہ ہمیشہ حال میں کرتے ہیں۔ تو یہ انا ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا، یہ اس سے انا جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے بے شک، تو یہ ٹیبل بھی اس سے بن سکتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تھا، کانا کے اصلی معنی کیا ہے؟ تھا، لیکن یہاں لفظ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ آپ کی یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں جب بھی کانا کا لفظ اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تابا، وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، یہ اس سے اسم بنا ہے تائبن پلٹنے والا، اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ تواب، تائب کی جمع تواب، تو تواب کیا ہے؟ بار بار پلٹنے والا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تواب ہے، بار بار پلٹتا ہے، اور بندہ بھی تواب ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یعنی انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے اور ہر بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور بس مغفرت مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے اور اس کی جو ہے مغفرت کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ تواب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تواب۔ ایک لفظ ہے تواب، اس کی جمع ہم بنانا چاہتے ہیں، آپ جمع بنائیے، کوشش کیجئے، تواب کی جمع کیا بنے گی؟ 2 پیش کا لفظ ہے، توابون، توابون، واو نون لگا دیں، اور اگر یہ آ جائے 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ، اب جمع بنائیے، تواب، توابین، یا نون لگا دیں گے، توابین، تو لہذا تواب جو ہے واحد ہے، اس کی جمع توابون اور توابین آ سکتے ہیں۔
تو اس حصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے کہ کبھی بھی ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ سچی توبہ کیجئے، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، یقین قبولیت پر کہ اللہ قبول فرماتے ہیں، فوری توبہ کرنا۔ مثال کے پر اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو اس سے مجھے کیا، میں تو بھوکا ہوں، مجھے تو وہ کھانا دے تو میں کہوں ہاں یہ بہت سخی ہے یا وہ ہے۔ اگر وہ کہ میں بہت سخی ہوں تو اس کے سخی کہنے سے تو میری بھوک نہیں ختم ہوتی۔ اسی طرح آپ کو گناہ ہے تو آپ اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار پلٹنے والے توبہ کر لیں، اس سے توبہ نہیں، توبہ کی شرائط ہے، کیا ہے؟ اپنے کیے پہ نادم ہونا، شرمندگی محسوس کرنا، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا حق ادا کرنا، اور یا جو ہے وہ چیز اس کو لوٹانا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنا، کہنا استغفر اللہ، اور پھر جو ہے وہ تو آئیے اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں، انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اس صورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی یہ، کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ دوسرا یہ، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اور تیسرا یہ، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہمارا پورا ہوا، آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتی ہیں۔ سبق نمبر 15 بھی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر۔ آج کے اس میں ہم ایک نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اس کلاس میں آپ نے اسے توجہ سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ امر و نہیں جو ہے ہمیشہ مشکل ہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسے ہم کتنا آسان کرتے ہیں۔ اس میں ہم افعل، افتا، اجعل، یہ 3 جو ہے وہ امر کے صیغے لیں گے، لیکن ٹی پی آئی اپنی جگہ ہے۔ کیا ہے جی ٹی پی آئی؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے۔ اسم کسی چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ یا صف، اور پہچان اس کی اس لفظ کے شروع میں یا تو الف لام آئے گا یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی آئے گا، یا جو ہے اس کے آخر میں واو نون یا نون الف آئے گا۔ اور فعل ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح، اس نے کھولا، لیکن یعملون وہ سب کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، عاملہ سے ہے۔ تو اور اس میں زمانہ کیا ہے؟ پہلے والے میں فتح میں ماضی ہے، یعملون میں مستقبل اور مضارع یعنی حال دونوں ہے۔ اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، اور ہم نے کل 9 حرف پڑھے تھے، کون کون سے تھے؟ لی، من، بھی، فی، علی، اور اس کے ساتھ الا، ما، اندہ۔ اور ان میں سے پہلے 7 جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف جر ہے۔ ما اور اندہ حروف جر نہیں ہے اسم ہے، لیکن بطور حرف جو ہے وہ استعمال ہے۔ پھر ہم نے فعل کی بات کی، ہم نے کہا فعل جو ہے عربی میں اکثر 3 حروف سے مل کے بنتا ہے، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب۔ پھر ہم نے دیکھا زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، دوسرا ہوتا ہے فعل امر و نہی، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ آج ہم یہ تیسرا جو ہے نا فعل پڑھیں گے۔ ہم نے ماضی کے پورے ٹیبل کر لیے، ماضی کے صیغے ہم نے پورے کر لیے، 11 افعال تھے، پہلے سیٹ میں 3 افعال تھے، کون سا؟ فعلا، جالا، فتح۔ اس سے ہم نے ان کے ٹیبل بنائے، کیا بنائے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ پھر ہم نے جالا سے بھی اسی طرح ٹیبل بنایا، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتو، جال۔ پھر فتح سے بھی یہی ٹیبل بنا،
فتحا فتحو فتحتا فتحتو فتحتو فتح. پھر ہم نے ایک دوسرا سیٹ لیا جس میں 4 افعال تھے. کون سے؟ نصرا، خلقا، آبادا، ذکرا. ان کے بھی ہم نے ماضی کے صیغے ایسے ہی بنائے. کیسے بنائے؟ نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. پھر تیسرا سیٹ جب ہم نے لیا اس میں بھی 4 افعال تھے. کون سے؟ سامعہ، ضربا، عالمہ، عاملہ. ہم نے ضربا سے شروع کیا تھا، اس کے آپ ٹیبل دیکھ لیجئے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. سامعہ، سامعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. اور جو ہے علیمہ، عالمو، عالمتا، عالمتو، عالمتم، عالمنا. عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا. یہ 11 کے 11 ہم نے ماضی کے ٹیبل بنائے. پھر ہم نے مضارع پڑھنا شروع کیا تو ان 11 کے ہم نے مضارع کی ٹیبل بھی بنائے. پہلے سیٹ میں جو ہے کیا تھا؟ فعلا، جعلا اور فتحا. اس سے مضارع کے ٹیبل یوں بنے: یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. پھر دوسرا سیٹ ہم نے لیا کیا تھا؟ ذکرا، عبدا، خلقا اور نصرا. تو اس کے ہم نے مضارع کیسے بنائے؟ ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرو، تنصرون، ننصرو. یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو. یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو. یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو. پھر آخری سیٹ ہم نے دیکھا اس میں بھی 4 افعال تھے. کون سے تھے؟ ضربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ. ان سے بھی ہم نے مضارع کے ٹیبل بنائے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. سامعہ، یسمعو، یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو. یعلمو، یعلمون، تعلمو، عالمو، تعلمون، نعلمو. یعملو، یعملون، تعملو، عاملو، تعملون. یہ ہم بنا چکے ہیں. یعنی ہم نے ماضی کے بھی ٹیبل سیکھ لیے، مضارع کے بھی سیکھ لیے اور 11 کے 11 افعال کے پورے کر لیے. آج ہم امر و نہیں، یہ جو تیسرا ہے، ہم کہتے ہیں نا زمانے کی 3 قسمیں. کون سا؟ فعل ماضی ہم نے پورا کر لیا. فعل مضارع ہم نے 11 کے 11 کے پورے کر لیے. اب ہے فعل امر و نہیں. آج ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں سبق. ہم نے دیکھا ماضی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری حصے میں آتی ہے اور مضارع میں جو ہے اس کے شروع میں آتی ہے. تو آج جو ہے ہم وہ امر نہیں شروع کرنے سے پہلے ایک اور کنسپٹ دیکھیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں سوفا. سوفا کے معنی ہوتا ہے جلد، ان قریب. اس کو ہم مضارع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھیں سوفا کا ٹیبل بناتے ہیں. سوفا یفعل، وہ جلد کرتا ہے یا کرے گا. سوفا یفعلون، وہ سب جلد کرتے ہیں یا کریں گے. 3 بار دہرا دیجیے عربی میں. سوفا یفعلون، سوفا یفعلون، سوفا یفعلون، سوفا یفعلون، سوفا یفعلون، سوفا یفعلون. دوسرا حصہ دیکھیے. سوفا تفعل، آپ جلد کرتے ہیں یا کریں گے. سوفا افعل، میں جلد کرتا ہوں یا کروں گا. 3 بار اسے عربی میں دہرا لیجیے. سوفا تفعل، سوفا افعل، سوفا تفعل، سوفا افعل، سوفا تفعل، سوفا افعل. آخری حصے کو دیکھیے. سوفا تفعلون، آپ سب جلد کرتے ہیں یا کریں گے. سوفا نفعل، ہم سب جلد کرتے ہیں کریں گے. 3 بار عربی میں دہرا دیجیے. سوفا تفعلون، سوفا نفعل، سوفا تفعلون، سوفا نفعل، سوفا تفعلون، سوفا نفعل. پوری ٹیبل کو ایک بار ترجمے کے ساتھ ہم دہرا لیتے ہیں. سوفا یفعل، وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون، وہ سب جلد کریں گے.
سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعل میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ اب ہے آپ کی باری، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا عربی لفظ بتا دیجئے۔ ایک انگلی دائیں طرف، سوف يفعل. 4 انگلیاں دائیں طرف اوپر، سوف يفعلون. ایک انگلی سامنے کی طرف اوپر، سوف تفعل. ایک انگلی اوپر اپنی طرف، سوف أفعل. 4 انگلیاں سامنے کی طرف اوپر، سوف تفعلون. اپنی طرف 4 انگلیاں۔ سوف نفعل. اب میں عربی لفظ آپ کو سناتا ہوں، آپ نے جو ہے اس کا اردو ترجمہ مجھے بتا دیں۔ سوفا یفعل، وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون، وہ جلد کریں گے. سوفا تفعل، تم جلد کرو گے. سوفا افعل، میں جلد کروں گا. سوفا تفعلون، آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعل۔ ہم جلد کریں گے. اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے عربی لفظ اور ترجمہ دونوں بتائیے۔ ایک انگلی دائیں طرف اوپر، سوف یفعل. وہ جلد کرے گا. 4 انگلیاں دائیں طرف اوپر، سوف یفعلون. وہ سب کریں گے. وہ جلد سب کریں گے. ایک انگلی سامنے کی طرف اوپر، سوف تفعلو. وہ آپ جلد کریں گے. اپنی طرف ایک انگلی اوپر، سوف افعلو. میں جلد کروں گا. 4 انگلیاں سامنے کی طرف اوپر، سوف تفعلون. آپ سب جلد کریں گے. اپنی طرف۔ سوف نفعل. ہم سب جلد کریں گے. Good. تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ صوفہ بعض اوقات آدمی بہت تیزی میں ہوتا ہے، صوفہ بھی کہنے کا وقت نہیں ہوتا تو صرف سین کہہ دیتا ہے بہت جلد۔ تو آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ سَيَفْعَلُ، وہ بہت جلد کرے گا، یا سَيَفْعَلُونَ، وہ سب بہت جلد کریں گے۔ سَتَفْعَلُ، آپ بہت جلد کریں گے۔ سَأَفْعَلُ، میں بہت جلد کروں گا۔ سَتَفْعَلُونَ، آپ سب بہت جلد کریں گے۔ سَنَفْعَلُ، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ ایک بار ترجمے کے ساتھ ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں۔ سَيَفْعَلُ، وہ بہت جلد کرے گا۔ سَيَفْعَلُونَ، وہ سب بہت جلد کریں گے۔ سَتَفْعَلُ، آپ بہت جلد کریں گے۔ سَأَفْعَلُ، میں بہت جلد کروں گا۔ سَتَفْعَلُونَ، آپ سب بہت جلد کریں گے۔ سَنَفْعَلُ، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ آپ میں سے کوئی ایک پورا ٹیبل دہرا دے، کون دہرانا چاہے گا؟ دہرائیے۔ سَيَفْعَلُ. سَيَفْعَلُ. وہ بہت جلد کرے گا. پورا ٹیبل دہرائیے، پورا ٹیبل کرائیے۔ سَيَفْعَلُ، وہ بہت جلد کرے گا۔ سَيَفْعَلُونَ، وہ سب بہت جلد کریں گے۔ سَتَفْعَلُ، آپ بہت جلد کریں گے۔ سَأَفْعَلُ، میں بہت جلد کروں گا۔ سَتَفْعَلُونَ، آپ سب بہت جلد کریں گے۔ سَنَفْعَلُ، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آئیے آج کے اہم سبق کی طرف چلیں گے، بہت اہم سبق ہے اور انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ سے اسے آج دیکھا تو آپ کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اسے ہم حکم دیتے ہیں، کوئی بڑا ہے تو اسے گزارش یا ریکویسٹ کرتے ہیں، اور نہیں کہ معنی ہوتا ہے روکنا یا گزارش کرنا روکنے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ امر جو ہے وہ بنتا ہے ماضی سے، وہ سے مضارع سے۔ مثلا مضارع ہے یہاں پہ تفعلو، اس کی علامت مضارع ہم گرا دیتے ہیں، اور اس کا جو آخری لفظ ہے اس کو سکون دے دیتے ہیں، اس کا حرکت یعنی پیش زبر زیر جو ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فا، عین اور لام۔ یہ کیا ہے؟ پڑھا نہیں جا رہا۔ فا کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ جب کسی لفظ پہ سکون ہو، زیر زبر پیش نہ ہو، تو وہ پڑھا نہیں جاتا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک حمزہ لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، یعنی افعل۔ آپ ایک منٹ کے لیے رکیے، میں دیکھوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. امر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے کا صیغہ لیتے ہیں مضارع کا، اس کی علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں اور آخری لفظ کا جو پیش ہے یا حرکت ہے اس کی جگہ سکون دیتے ہیں. اب یہ دو سکون ہو، یہ نہیں پڑھے جاتے. جب نہیں پڑھے جاتے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہم حمزہ لگاتے ہیں اور اس کے نیچے یا تو زیر لگتا ہے یا پیش لگتا ہے. اب یہ کیا بن گیا؟ افعل. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یا تو زیر لگے گا یا پیش لگے گا، زبر کبھی نہیں لگتا. یہ دیکھیے ہمارے پاس کیا تھا؟ تفعل. تا کو ہٹایا تو یہ کیا بن گیا؟ سکون والی حرکت آ. اب یہ اس کو پیش کو بھی سکون دیتے ہیں، یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک حمزہ لگاتے ہیں یعنی الف لگاتے ہیں جس کے نیچے زیر ہے. تو کیا بن گیا؟ امر افعل. افعل. آئیے ایک اور دیکھیں. یفتح. علامت مضارع یا گرائی، اس کو سکون دیا تو یہ کیا بن گیا؟ علامت مضارع گرانے سے فا ساکن ہو گیا اور ہے بھی ساکن ہو جائے گا. تو یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم کیا کلائیں گے؟ ایک حمزہ لگا دیں گے زیر والا. تو کیا بن جائے گا؟ افتح. ایک اور مثال لیجیے. تدریب. علامت مضارع گرائی، کیا بنا؟ یہ لفظ بنا علامت. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ اس کے اوپر حرکت نہیں. سکون جو ہوتا ہے نا، سکون کا مطلب اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، وہ ساکن ہے یعنی حرکت نہیں کر سکتا. سکون کا مطلب وہ حرکت نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا. اس کو چلانے کے لیے زیر زبر پیش کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے سکون. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک حمزہ لگایا، اس کے نیچے زیر لگایا تو یہ کیا بن گیا؟ اضرب. آئیے ایک اور مثال ہے. تسمع. علامت مضارع گرائی، یہ پڑھا نہیں جا رہا لفظ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک حمزہ لگایا زیر والا، کیا بن گیا؟ اسم. ہاں جی، کوئی بات سمجھ آئی؟ یعنی جب ہم مضارع کی علامت گرا دیتے ہیں تو وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے، وہ پڑھا نہیں جا رہا. جب نہیں پڑھا جا رہا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک حمزہ لا کے لگاتے ہیں اور اس کے نیچے لگا لیتے ہیں زیر. تو کیا ہو جائے گا؟ تفعل سے کیا ہو گیا؟ افعل. یفتح سے کیا ہو گیا؟ افتح. تدرب سے کیا ہو گیا؟ اضرب. تسمع سے کیا ہو گیا؟ اسمع. اب ایک اور دیکھیے. فرض کر لیں ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے تنصر. تنصرو ہم نے پڑھا نا، نصرا نصرو سے کیا بنا تھا؟ ینصرو ینصرون تنصرو. تنصرو بنا تھا نا، تو وہ لیا. اب اس کی جب علامت مضارع گرائی تو یہ لفظ جو ہے کیا بن گیا؟ یہ بن گیا نہ نون سواد پہ پیش اور را پہ پیش. را کو تو ہم ساکن کر دیں گے. اب اس کے ساتھ جب حمزہ لگائیں گے تو وہ زیر والا نہیں، پیش والا. کیا ہوگا؟ انصر. کیوں پیش والا لگے گا؟ اس لیے کہ یہ درمیان والا جو لفظ ہے اس پہ یہاں کیا ہے؟ پیش آ رہا. چلیے پچھلی سلائڈ پہ ایک بار پہ چلیے. یہاں دیکھیں ان ساروں پہ کہیں پہ پیش نہیں آ رہا. دیکھیں تا پہ زبر آیا، را پہ زیر آیا، میم پہ زبر آیا. اگر یہ جو آخری سے دوسرا حرف ہے یا درمیان والا، اسے آخری سے دوسرا کہتے ہیں، اس پہ زبر یا زیر ہو تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیر والا حمزہ لگاتے ہیں. لیکن اگر اس لفظ پہ یہاں درمیان والے پہ آ جائے پیش، پھر کیا لگائیں گے؟ حمزہ کے اوپر پیش، تو یہ ہوگا عنصر. ایک اور مثال دیتے ہیں. دیکھیے تذکرو، سامنے والے کے لیے تو ذکر کر. علامت مضارع گرائی، کیا لفظ بن گیا؟ ذکرو. یہ نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ زا کے اوپر سکون ہے، تو ہم حمزہ لگائیں گے تو کون سا لگائیں گے؟ پیش والا لگائیں گے. کیوں؟ کاف کے اوپر پیش ہے. زیر یا زبر ہوتا تو ہم زیر لگاتے. اب یہ کیا ہو گیا؟ اوزور. ایک اور مثال لیجیے. تعبد. ہم نے علامت مضارع تا ہٹائی، حمزہ لگایا. اب اس پہ کیا لگاؤں؟ زیر لگاؤں، زبر لگاؤں، پیش لگاؤں؟ حمزہ پہ کیا لگاؤں؟ جی پیش. پیش، کیونکہ با کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے تو اس لیے کیا ہوگا؟ عبد. عبد. آخری ایک مثال دیکھیے. تخلق. تا کو ہٹایا، اب یہ نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ خا جو ہے ساکن ہے. اب حمزہ لگانا چاہتا ہوں میں، کون سا حمزہ لگاؤں؟ زبر والا، پیش والا، زیر والا، کون سا؟ اخلق.
پیش والا. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حمزہ جو یہ آپ کے QC1 کے لیول تک، QC1 کے لیول کے بعد اس میں اور چیزیں آئیں گی. یہ یاد رکھنا ہے کہ حمزہ جو لگے گا اس پہ یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا، زبر نہیں آتا. لہٰذا زبر نہیں آتا وہ تو نکل گیا. اب کہاں پہ زیر آئے گا اور کہاں پہ پیش آئے گا؟ کلیہ یہ ہے کہ اگر یہ جو آخری سے پہلا والا لفظ ہے اس پہ اگر پیش آ رہا ہے تو ہمیشہ پیش لگے گا. جیسے یہ دیکھیں آخری سے پہلا کیا سواد ہے، اس پہ پیش ہے تو حمزہ پہ پیش. یہاں پہ جو ہے آخری سے پہلا کاف ہے اس پہ پیش ہے اس لیے پیش لگا. یہاں پہ دیکھیں آخری سے پہلا جو ہے وہ پیش با ہے اس پہ پیش ہے پیش لگا. یہاں آخری سے پہلا کیا لام ہے اس پہ پیش ہے پیش لگا. تو لہٰذا اگر یہ آخری سے پہلے والے کے اوپر پیش ہو کسی کے اوپر تو حمزہ پہ پیش آتا ہے. اگر پیش نہ ہو آخری سے پہلے والے پہ، اس پہ چاہے زبر ہو یا زیر ہو. پچھلی سلائیڈ پہ ہم چلتے ہیں. یہاں دیکھیں اب یہ آخری والے سے پہلے پہ دیکھیں اینڈ پہ کیا حرکت ہے، زیر زبر پیش میں سے کیا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر. زبر. تو لہٰذا زیر لگے. یہاں آخری سے پہلے والے پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر. تو تب بھی زیر لگے گا. یہاں آخری سے پہلے والے پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ زیر. لیکن اس حالت میں یعنی چاہے اس پہ زیر ہو یا زبر ہو دونوں حالتوں میں زیر آئے گا. پیش کب آئے گا؟ جب اس پر پیش ہو آخری سے پہلے والے پہ. جیسے یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں. اب یہ کلیہ آپ کو سمجھ آ گیا. آئیے اب چلتے ہیں، اب کام آسان ہو گیا. ہمارے پاس ایک لفظ ہے فعلا. اس سے ہم بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ افعل. افعل. اور جمع بنانے کا قاعدہ اس کا کیا؟ واو الف لگا دیں گے. افعل تو کر. افعلو تم سب کرو. افعل تو کر. افعلو تم سب کرو. اس کے نہیں کے لیے ہوتا ہے لا تفعل تم مت کر. لا تفعلو تم سب مت کرو. اب میں کرتا ہوں اشارہ، آپ نے مجھے اس کا عربی لفظ بتانا ہے. جی ایک انگلی نیچے کی طرف حرکت کریں. کیا لفظ آئے گا؟ افعل. افعل. جمع کیا ہوگا اس کا؟ افعلو. افعلو. ایک انگلی ایسے انکار کے انداز میں. لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. تو آئیے اسے 3 بار ہم دہرا لیتے ہیں. افعل. افعلو. لا تفعل. لا تفعل. افعل. افعلو. لا تفعل. لا تفعل. یہ دیکھیں یہ جو فعلا تھا نا اس کے دوسرے لیٹر پہ زبر ہے اس لیے یہ زیر والا جو ہے نا بنا اس کا. آئیے اب دیکھتے ہیں مکالمہ ڈائلاگ. ڈائلاگ میں کیا ہے؟ افعل تو کر. تو جب کہیں گے تو کر تو وہ کیا کہے گا؟ میں کرتا ہوں. تو میں کرتا ہوں کی انگریزی کیا ہوگی؟ افعلو. یعنی اس کی عربی بنے گی افعلو. تو اسی طریقے سے افعلو تم سب کرو. تو تم سب کو کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم سب کرتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ نفعلو. اس کا جواب ہوگا نفعلو. افعل خیر تو اچھائی یا بھلائی کر. تو وہ کیا کہے گا؟ افعلو خیر میں اچھائی بھلائی کرتا ہوں. افعلو خیر تم سب اچھائی یا بھلائی کرو. تو وہ کیا کہیں گے؟ نفعلو خیر. یعنی امر و نہیں کے صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ صرف 2 کے درمیان ہوتا ہے. یہ غیب کے ساتھ نہیں کرتے. تو لہٰذا 2 میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں افعل تو کر تو وہ کیا کہتا ہے؟ افعلو میں کرتا ہوں. مضارع میں جواب دیتا ہے. ہم کہتے ہیں افعلو تم سب کرو تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں افعل خیر تو اچھائی نیکی بھلائی کر تو وہ کہتا ہے افعلو خیر ہاں میں نیکی کر. افعلو خیر تم سب جو ہے نیکی بھلائی کرو. نفعلو خیر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ماضی کا ٹیبل ہمارا کیا تھا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اس کا مضارع کا ٹیبل ہم نے کیا بنا؟ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب ہم نے ایک اور حصہ اس کا پڑھ لیا. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے
امر کا ٹیبل ایسے بنتا ہے افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو۔ اب فعلا کے وزن پہ جعلا ہے، تو جعلا سے کیا بنے گا؟ اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ۔ یہ مختصراً لکھا ہے، اصل اس کا ترجمہ یہی ہے اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ۔ اب یہ دیکھیے جعلا کا پورا ٹیبل کیا تھا ماضی کا؟ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا آپ سب نے بنایا۔ اس کا مضارع کیا تھا؟ یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں بنائیں گے۔ امر نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ اجعل تو کیا جواب ہوگا جی؟ آپ لوگ دیجئے، اجعل سے کیا ہوگا جواب؟ اجعلو میں بناتا ہوں، اجعلو۔ اور اگر اس کا جمع کہیں اجعلو، اب کیا جواب ہوگا؟ نجعل نجعلو ہم سب بناتے ہیں، نجعلو اجعل جواب اجعلو، اجعلو جواب نجعلو۔ آئیے اسی پہ ہم تیسرا فتحہ کا ٹیبل لیتے ہیں۔ فتحہ سے کیا بنے گا؟ افتح کھول یعنی تم کھول، افتحو کھولو یعنی تم سب کھولو، اور نہیں کے لیے کیا؟ لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو۔ اب اگر اس کا ہم مکالمہ ٹیبل دیکھیں، ماضی کا ٹیبل کیا تھا؟ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تو آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا۔ مضارع کیا تھا؟ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں کھولیں گے۔ اور امر نہیں کیا تھا اس کا؟ افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تم مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو۔ آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ افتح تو کیا جواب ہوگا؟ افتح تو کھول تو کیا جواب ہوگا؟ میں کھولتا ہوں، افتح افتح میں کھولتا ہوں۔ اور اگر کہیں افتحو تم سب کھولو، اب کیا جواب ہوگا؟ نفتح نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں ایک لفظ اضافہ کرتے ہیں، افتح الکتاب کتاب کھول یعنی تو کتاب کھول، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ افتح الکتاب افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں یا کھولوں گا۔ اگر کہیں افتح الکتاب تم سب کتاب کھولو، اب کیا جواب دیں گے ہم؟ نفتح الکتاب نفتح الکتاب۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارا مکالمہ۔ آئیے اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ مشق کیا ہے؟ بہت ہی آسان سی ہے۔ ہم نے بنایا تھا افعل، تو اس کی جمع کیا تھا؟ یا اس کے افعلو، افعل کی جمع کیا تھا؟ افعلو۔ اسی طرح تھا اجعل، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون لگا دیجئے، اجعلو۔ اور ہم نے پڑھا افتح، تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ افتحو۔ تو یہی امر تھا، ہم نے سیکھا افعل افعلو، اجعل اجعلو، افتح افتحو۔ پھر ہم نے نہیں کے سیغے بنائے۔ نہیں کے سیغے میں کیا کہا؟ ہم نے کہا لا تفعل، یہ واحد تھا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون لگا دیجئے، لا تفعلون، واو الف کے ساتھ اس کی جمع ہوتی ہے نون کی وجہ، تو لہذا لا تفعلون۔ اور اگر ہم کہیں لا تجعل، تو اب اس کی جمع کیا بنے گی؟ بتائیے، لا تجعلوا لا تجعلوا۔ تو اور اگر ہم کہیں لا تفتح، تو اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ لا لا تسمعوا لا تفتح۔ تو لہٰذا یہ تھا ہمارا جو ہے آج کا سبق۔
آئیے ایک اور نئی چیز ہے اسے دیکھ لیجیے، یہ کام کیا ہے تھوڑا 2-1 منٹ اوپر لگ جائیں گے جو میں نے ضائع کیے تھے. نصرا اس نے مدد کی. اگر اس کے ساتھ میں ایک لفظ ہو لگا دوں تو کیا ہوگا؟ نصرا ہو، یعنی اس نے اس کی مدد کی. اور اگر اس کے ساتھ میں لگا دوں نصرا کے ساتھ نصرو، نصرو ان سب نے مدد کی، ہو اس کی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب نے اس کی مدد کی. اسی طرح نصرتا آپ نے مدد کی، کیا؟ ہو یعنی اس کی، تو کیا جواب ہوگا؟ نصرتا آپ نے مدد کی، ہو اس کی. اور اگر یہ نصرتو کے ساتھ ہو کو ملا دیں تو لفظ بنے گا نصرتو میں نے مدد کی، کس کی؟ ہو اس کی. اسی طرح اگر نصرتم کے ساتھ ہو کو ملائے، نصرتم آپ سب نے مدد کی، کس کی؟ ہو اس کی. اور اگر نا کے ساتھ ملا دیں نصرنا تو کیا ہو جائے گا؟ نصرنا ہم نے مدد کی، ہو اس کی. اب یہ جو ہو ہے اس کی جگہ ہم جو ہے ہم کا صیغہ لے آتے ہیں. دیکھیں نصرا ہم کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نصرا اس نے مدد کی، کس کی؟ ہم ان سب کی. اسی طرح نصرو کے ساتھ اگر ہم آ جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نصرو ان سب نے مدد کی، کس کی؟ ہم ان سب کی. اور اگر نصرتا کے ساتھ ہم کو ملائے تو کیا ہوگا؟ نصرتا آپ نے مدد کی، کس کی؟ ہم ان سب کی. اگر نصرتو کے ساتھ ہم کو ملائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نصرتو میں نے مدد کی، کس کی؟ ہم ان سب کی. اور اگر نصرتم کے ساتھ ہم کو ملائے تو کیا ہوگا؟ نصرتم نصرتم تم سب نے مدد کی، کس کی؟ ہم ان سب کی. اور اگر نا کے ساتھ ملائے نصرنا تو یہ کیا ہوگا؟ نصرنا ہم نے مدد کی، ہم ان کی. یہ کیا؟ یہ ڈبل ڈبل جو ہے نا ضمیر ہے، ایک فعل کے اندر موجود ہے نصرا اس نے مدد کی، اس میں اس موجود ہے، اور دوسرا ہو کی شکل میں یا ہو کی شکل میں ہے. اب اگر میں یہ کہوں نصراکم تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نصراکم اس نے مدد کی تم سب کی، کم کہ میں نے تم سب. اور اگر میں کہوں نصرا نا اس نے مدد کی ہماری. تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ ہم یہ دو دو کر کے سیکھیں گے. آئیے سوالوں کو جلدی سے صرف دیکھ لیجئے. اجعلنی کے معنی ہے بنا مجھے، وفل آخرت کا مطلب ہے اور آخرت میں، وتواصو کا مطلب ہے اور ان سب نے وصیت کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اذا جا کا مطلب ہے جب آ جائے، نصر اللہ کا معنی ہے اللہ کی مدد. کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا؟ یہ 8 ہجری میں ہوا تھا. دین کے معنی ہے قیامت اور زندگی گزارنے کا طریقہ. افواجن کا مطلب ہے فوج در فوج یا گروہ کی شکل میں. رسول اللہ میں مذکور فتح کا نتیجہ ہے کہ اس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی. واستغفرہ کا ترجمہ ہے اور مغفرت طلب کیجئے اس سے. توابن کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنا. جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں اور مغفرت طلب کریں. کیف فعلنا کا مطلب ہے کیسا ہم نے کیا. جعلنا فی السماء کا مطلب ہے ہم نے بنایا آسمان میں. خلقنا الانسان کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو. ترجمہ کیجیے بہت جلد وہ سب کریں گے. سیفعلون حل ستفعلو کا عربی میں جواب ہوگا نام سافعلو، تفعلو افعلو. اس کے بعد ہے افعلو کا جواب ہوگا نفعلو، سوف نفعلو. وفعلوا الخیر کا مطلب ہے اور بھلائی کرو. ترجمہ کیجیے مت کر. لا تفعلوا. فافتح کا ترجمہ ہے پس کھول. افتح الکتاب کا جواب ہوگا سوف افتح الکتاب. لا تجعل کا ترجمہ ہوگا مت بنا. لا تجعلوا کا جواب ہوگا لا نجعل. اجعلنی کا ترجمہ ہوگا بنا مجھے. تو یہ تھے تو آج کے نقطہ جو ہے تعلیم میں یہ ہے پوسٹر، یہ جو پاکٹ بک سائز ہے، MP3 ریکارڈ ہے، ویڈیو ہے، ان کو اور ٹیکسٹ بک کو جو ہے اور بلیک بورڈ کو استعمال کیجئے اور اپنے ساتھ کسی کو ملا کر ان پر پریکٹس کیجئے. الحمدللہ ہم نے آج کے سبق میں 15 نئے الفاظ سیکھے
جن کے ساتھ ہمارا ذخیرہ الفاظ 186 الفاظ ہو گیا، جو قرآن پاک میں 37,500 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک میں 2 جو ہے تلاوت اور جو ہے زبانی دیکھ کے اور پڑھنا قرآن کو، 2 جو ہے آپ کے ٹیکسٹ بک اور پاکٹ سائز، اور 5واں جو ہے MP3 کا سننا، 6 اپنے کسی ساتھی سے باتیں کرنا، اور 7واں جو ہے مختلف صورتوں کو یاد کرنا اور نماز میں پڑھنا۔ آپ یاد رکھیے، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ربی زدنی علما کا ورد کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ